بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس ویڈیو میں جو بیان ہوگا وہ یہ کہ وہابی دیوخانی رشیدی فرقہ کے جو بانی اور سربراہ تھے جناب مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب، وہ اپنے آپ کو کمینہ کہا کرتے تھے۔ کم ترین غلام، کمینہ، خدام، یہ لفظ اپنے لیے استعمال کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے یہ حوالہ جات الزامی ہیں اور وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کو آئینہ دکھلانا مقصود ہے کہ جو اس طرح کے عاجزی پر محمول جملے اٹھا کر علماء اہل سنہ و جماعت کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زبان طعن کو دراز کرتے ہیں، انہیں آئینہ دکھلانا مقصود ہے کہ وہ اپنے اکابرین کے واقعات کو پڑھیں، ان کے ملفوظات کو پڑھیں، ان کی کتب کو پڑھیں اور اس آئینے میں پھر اپنی شکلوں کو دیکھا کریں اور پھر علماء اہل سنہ و جماعت پہ بکواس کیا کریں۔ عزیزان گرامی، یہ میرے پاس ملفوظات ہیں جناب مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے، یہ رشید احمد گنگوہی صاحب کے شاگرد ہیں، اور وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ تھانوی صاحب جس کو حق سمجھتے تھے وہ لکھ دیا کرتے تھے، اور یہ ملفوظات باقاعدہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی نظر ثانی کے بعد شائع ہوتے تھے۔ ملفوظات جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 276، صفحہ نمبر 276۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کے حوالہ سے کہ یہ گنگوہی صاحب جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں خطوط لکھا کرتے تھے تو گنگوہی صاحب کیا لکھتے تھے، ذرا تھانوی صاحب کی زبانی آپ ملاحظہ فرمائیں، سماعت فرمائیں۔ دیکھیے، حضرت مولانا ہمیشہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط میں اپنے نام کے ساتھ یہی لکھتے تھے کہ کم ترین غلام، کمینہ، خدام۔ مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط میں اپنے نام کے ساتھ یہی لکھتے تھے کہ کم ترین غلام، کمینہ، خدام۔ یہ اب مولوی گنگوہی صاحب اپنے خطوط میں جو حاجی صاحب کو لکھا کرتے تھے اس میں یہ الفاظ لکھا کرتے تھے۔ اب کوئی بندہ یہ الفاظ اٹھا کر مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کو کمینہ کہنے لگے، کیا وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات اس بات کو برداشت کریں گے؟ جب یہ اپنے مولوی کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، انہیں کم ترین کہنے پر، کمینہ لفظ لکھنے پر، اپنے بابے کے لیے یہ برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر ان کو چاہیے کہ دوسروں کے جو اکابرین ہیں ان کے متعلق بھی زبان سنبھال کر بات کیا کریں۔ صفحہ نمبر 276، ملفوظات مولوی اشرف علی تھانوی، جلد نمبر 2، یہ آپ نے حوالہ یہاں سے سماعت فرما لیا۔